الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني رسول رب العالمين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. صدق الله مولانا العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین کو انسانوں سے آباد کر کے اپنی عبادت اور اپنی پرستش کا ایک فرض منصبی ان کو عطا کیا. گویا انسانی زندگی کی معراج یہی ہے کہ وہ اپنے خالق کو، اپنے مالک کو پہچانے اور پھر اس کے مقام و مرتبہ کا لحاظ رکھ کر اپنی پوری زندگی اس کی منشا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. دنیا کے اندر بھی ہم اور آپ یہی باتیں محسوس کرتے اور دیکھتے ہیں. ہر بڑا آدمی اپنے ماتحتوں سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ ہماری پرورش میں، ہماری سرپرستی میں جو لوگ بھی آئیں وہ ہماری منشا کے مطابق، ہماری مرضی کے مطابق مسلسل ہمارا کام کریں. یہی وجہ ہے کہ اگر خادم اور مخدوم میں، مالک اور مملوک میں اگر اس رشتے میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے اور مالک اپنے مملوک کے تئیں یا مخدوم اپنے خادم کے تئیں کوئی کوتاہی محسوس کرتا ہے تو اس کی سرزنش کرتا ہے، اس کی تنبیہ کرتا ہے، ایک بار، دو بار، تین بار. جب بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود خادم یا مملوک اپنے مالک اور مخدوم کی بات پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، منمانی کرنے لگتا ہے، تو پھر گرفت ہوتی ہے، مواخذہ ہوتا ہے اور بسا اوقات اسے ملازمت سے بھی سبکدوش کر دیا جاتا ہے، اس کی چھٹی ہو جاتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ بات آئے دن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم اور آپ اپنی اس دنیا کے اندر رہتے بستے دیکھتے رہتے ہیں.
اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو پیدا کر کے ایک نصاب زندگی ان کو عطا کیا، اور نصاب زندگی کو بتانے کے لیے، اس کی فہمائش کے لیے، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پیغمبروں کا سلسلہ اس روئے زمین کے اوپر اتارا۔ صرف یہ نہیں کہ دستاویز فراہم کر دیے، اب تم خود ہی پڑھو، سمجھو یا نہ سمجھو، الجھے رہو، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام چیپٹر کو، تمام مضامین کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے انبیاء کرام کو اس روئے زمین کے اوپر اتارا۔ بھئی کتابیں بھری پڑی ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے کہ صرف ہم کسی بک اسٹال پر جا کر کے کتابیں خرید لیں اور لا کر کے انہیں اپنی الماریوں میں رکھ لیں، موقع بموقع ان کا مطالعہ کریں، دیکھیں، تو ضروری نہیں ہے کہ میرے دوستو خرید کر کے کتابیں گھر میں لا کر کے مطالعے میں لا کر کے ہم اس کی تمام گتھیوں کو سمجھ جائیں، اس کی باریکیوں سے واقف ہو جائیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اسی لیے ہر زمانے کے اندر کتابوں کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کو سمجھانے، ان کی فہمائش اور ان کی باریکیوں کو منکشف کرنے اور واضح کرنے کے لیے معلمین کی، اساتذہ کرام کی اور ان کتابوں کے پڑھانے میں مہارت رکھنے والوں کی ضرورتوں کو محسوس کیا گیا ہے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ ورنہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، خود سے ہر کس و ناقص یہ چاہے کہ ہم تمام باریکیوں کو کھنگال لیں گے، یہ میرے دوستو اس کا محض خواب ہوگا جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ہے۔ کتابوں سے براہ راست استفادہ کسی حد تک تو ہوتا ہے، لیکن اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے یقینی طور پر ماہر معلمین کی، اساتذہ کرام، ٹیچرز کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، اور ہم اور آپ اپنے بچوں نونہالوں کو اسی لیے چاہے مکتب ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے اسکول ہو، سیکنڈری ہو، ہائر سیکنڈری ہو، یا آگے کی ایجوکیشن کا معاملہ ہو، ہم اساتذہ کرام کے حوالے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی منشا کے لیے دستاویزات بھی، کتابیں اور صحیفے بھی اس روئے زمین پر بسنے والی انسانیت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے اتارے، اور ساتھ ساتھ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے اور اس میں موجود مضامین کی باریکیوں کو لوگوں کے اوپر منکشف کرنے کے لیے انبیاء کا اور رسل کا سلسلہ بھی اس روئے زمین کے انسانوں کے لیے اتارنے کا ایک قائم فرمایا۔ ہم سب کے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی سلسلۃ الذہب کی سب سے سر فہرست شخصیت کی شکل میں تشریف لائے۔ آپ میرے دوستو کمالات اور خوبیوں کا مجموعہ تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو صرف ایک زاویے سے دیکھ کر کے ہم آپ کے مقام اور مرتبہ کو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پہچان نہیں سکتے۔ انسانی زندگی کا کون سا ایسا گوشہ ہے جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نہ پڑی ہو اور
اس بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کی رہنمائی نہ کی ہو، آپ کو انسانی زندگی کا کوئی گوشہ آپ کی تعلیمات اور ہدایات سے خالی نہیں ملے گا۔ آپ کی پیغمبرانہ زندگی میں جہاں عبادات کا میرے دوستو ایک خوبصورت سلسلہ پایا جاتا ہے، آپ نے انسانوں کو آ کر کے بتایا کہ اللہ کے سامنے اپنی ذلت و مسکنت کا، اپنی پستی اور پسپائی کا اظہار نماز کے اندر کیا کرو۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، اور مجھے دیکھو جس طرح سے میں سراپا تواضع و انکسار بن کر کے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے حضور پاک علیہ السلام کے سامنے دو باتیں رکھی گئی تھیں کہ آپ نبی ملک کی حیثیت سے انسانوں کے بیچ میں اپنی تعلیمات اور ہدایات کو رکھنا چاہیں تو پورے شہنشاہی طمطراق کو ہم بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نبی ملک کی حیثیت سے ایک شہنشاہ بھی ہو اور اس کا ٹھاٹ باٹ بھی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کو پہنچانے کے لیے انسانوں کے درمیان ایک قاصد ہو، ایک رسول و نبی بن کر کے تشریف لے جائے۔ اگر آپ کو یہ حیثیت محبوب ہے تو ہم آپ کو نبی ملک بنانے کے لیے تیار ہیں، اور ایک نبی عبد بندہ بن کر کے بندگی کے ساتھ تواضع کے، وہ بھی بندہ ہے جو ملک ہے، لیکن وہاں ایک ٹھاٹ بات ہوگا، وہاں ایک طمطراق ہوگا، وہاں ایک شان و شوکت ہوگی، وہاں ایک روب و ہیبت ہوگی۔ ان ساری باتوں کے ساتھ آپ نبی بننا چاہتے ہیں، یا آپ نبی عبد لوگوں کے بیچ میں گھل مل کر کے، انسانوں کے بیچ میں بغیر کسی نمائش کے، بغیر کسی طمطراق کے، آپ نبی عبد بن کر کے اگر لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو یہ حیثیت بھی بخشنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبدیت کی شان کا انتخاب کیا اور تواضع اور انکسار کا مجسمہ بن کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی میں جو انقلاب پیدا کیا ہے میرے دوستو، رعونت بھرے فرعونوں نے کبھی وہ انقلاب پیدا کرنے کی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام جہاں ایک طرف عبادت کی گتھیوں کو سلجھاتے تھے، عبدیت کی شان کو اور بندگی کے کمالات کو لوگوں کے اندر کوٹ کوٹ کر کے بھرنے کی کوشش کرتے تھے کہ نماز پڑھو، اس طرح سے پڑھو، روزہ رکھنے کی شان یہ ہونی چاہیے، زکوٰۃ ادا کیا کرو، فریضہ حج کے لیے اپنے دل میں چنگاری جلاؤ، الاؤ روشن کرو، لوگوں کے ساتھ بردباری، حلم، تواضع کا مجسمہ بن کر کے معاملات کرو۔ ایک حیثیت جہاں آپ علیہ السلام لوگوں کے دلوں میں اس طرح کی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں آپ علیہ السلام سیاسی موشگافیاں بھی کرتے تھے، تدبر اور سیاست کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروان چڑھایا۔ لیکن آپ پوری تاریخ پڑھ ڈالیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت کا یہ کمال ہی تھا کہ مختلف محاذ کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سریہ بھیجے، جنگجوؤں کو روانہ کیا، آپ غزوات میں خود تشریف لے گئے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، میرے دوستو، پوری تاریخ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جنگوں کی آپ پڑھ ڈالیے، بہت ہی معمولی انسانی زندگی تہہ تیغ ہوتی نظر آئے گی، جبکہ عام طور پر حکمرانوں کا، بادشاہوں کا اور جنگجوؤں کا، آپ اگر ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جب وہ کسی انسانی بستی کے اوپر حملہ آور ہوتے تو پھر وہاں نہ بوڑھا، نہ بچے، نہ عورتیں، نہ ان کی عصمتیں، کچھ بھی محفوظ نہیں رہ جاتی، اور انسانی زندگی کی تباہی اور بربادی کا ایک طوفان بلاخیز بن کر کے وہ اٹھتے تھے اور آبادی کو رونق کر کے رکھ دیا کرتے تھے۔ مال اور اثاثے کا کتنا نقصان ہوتا تھا اس کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ انسانیت کے ساتھ جو تماشے ہوتے تھے، اور خاص طور پر عورتوں کی عزت اور ان کی عصمت کے ساتھ جو کھلواڑ کیے جاتے تھے، میرے دوستو، تاریخ سن کر کے آپ دنگ رہ جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں خوریزیاں نہیں ہوتی تھیں۔ کسی بوڑھے پر، کسی بچے پر، کسی عبادت گزار، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی کے عبادت خانے کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، میرے دوستو، کوئی نازیبا سلوک روا نہیں رکھا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس میدان کے اندر بھی جو انقلابی کام کیا ہے، ہم نہیں، ساری دنیا کے تاریخ نویسوں نے، میرے دوستو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اس کردار کو سراہا ہے، ستائش کی ہے کہ خوریزیاں نہ کے برابر۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں 3 بر اعظموں کے اندر اسلام کا پرچم لہرانے لگا ہے۔ وہ کفار اور مشرکین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی سرزمین رہنے کے لیے تنگ کر دی تھی اور آپ کو ہجرت کرنی پڑی تھی مدینۃ المنورہ کی طرف، فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کیسی رحم دلی کا مظاہرہ کیا، ان کا زور ایسا توڑا اپنی تواضع، اپنے انکسار، پیار و محبت کی صفت سے کہ وہ بھی آ کر کے آپ کی خدمت میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے اور آپ کی سیرت سے متاثر ہو کر کے حلقہ بگوش اسلام ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پوری انسانیت کے لیے سراپا رحمت صفت پیغمبر بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ انتقام کا جذبہ، خوریزی کا جذبہ آپ کے دل کے اندر کبھی بھی پنپنے نہیں پاتا تھا، اور آپ ہی کیا، آپ کے جھیلوں میں، آپ کی سرپرستی میں رہنے اور بسنے والے، آپ کی صحبت کا اثر اٹھانے والے صحابہ کرام کی آپ نے اپنی منشا، اپنے منہاج کے مطابق اتنی بڑی ٹیم تیار کر دی تھی کہ کسی بھی حکمراں کے پاس اس کے جانے کے بعد اس کے نظام کو اس کی منشا کے مطابق چلانے کے لیے اتنی بڑی ٹیم، کیا 2-4 لوگ بھی آپ کو نظر آنے والے نہیں ملیں گے۔ آپ نے 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کی ایک ایسی کھیپ کھڑی کر دی تھی جن کے شب و روز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی سنت کی تلاش و جستجو میں رہ کر کے بسر کرنے کا جنہوں نے من بنا کر کے رکھا تھا۔ میرے دوستو، حضرت
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے ایک صاحبزادے یہودیوں کی سازش کی وجہ سے گرفتار ہوئے، ایک ابتلا اور آزمائش میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر اسلامی حد کے مطابق 100 کوڑا مارنے کی حد جاری کروائی، اور آخر کار وہ تاب نہیں لا سکے۔ آخری کوڑوں میں پیاس کی شدت تھی، کھانا کا نوالا چھوڑ کر کے پلیٹ میں گریبان پکڑ کر کے گھسیٹتے ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ باہر لائے تھے تفتیش حال کے لیے، پانی بھی نہیں پینے دیا تھا۔ پیاس کا احساس ہوا، کوڑا کی زد پڑ رہی ہے، مسلسل پانی مانگ رہے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ نہیں، اب جانا اور حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو میرا سلام عرض کرنا اور یہ کہہ دینا کہ اے محمد، آپ کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد چاہے وہ ابو بکر ہوں یا حضرت عمر ہوں، ہم یہ دیکھ کر کے آئے ہیں کہ وہ آپ کے منشا کے مطابق لوگوں کے اندر آپ کی تعلیمات کو اور آپ ہی کی ہدایات کو نافذ کر رہے ہیں۔ جا کر کے میرا سلام عرض کرنا اور یہ بتا دینا کہ عمر آپ کے راستے سے 1 انچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر آپ ہی کے دست مبارک سے جام کوثر نوش کر کے جنت میں پہنچ جانا۔ یہاں دنیا کے اندر اب پانی پینے کی تم کو کوئی ضرورت۔ ایسی کھیپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں تیار کی تھی۔ آپ نے جو یہ انقلاب برپا کیا تھا، اپنی منکسر المزاجی، اپنی متواضع شان لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کے دل اور دماغ کو آپ نے مسخر کر لیا تھا، جیت لیا تھا۔ پیار و محبت، ایثار کا جذبہ یہی کوٹ کوٹ کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بھرا ہوا تھا، اور اسی بات کو وہ اپنے تمام ماننے والوں بلکہ تمام انسانیت میں رواج دینے کی جد و جہد مسلسل کرتے رہے تھے۔ اور قرآن کریم کی ہدایات بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے موجود تھی۔ آپ کو ان کمالات اور خوبیوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نواز بھی رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے پیغمبر، آپ کو جو یہ عظیم الشان کام ملا ہے، دعوت ایمان و اسلام کا، تبلیغ دین کا، آپ اس کام کی شروعات اپنے گرد و پیش سے شروع کیجیے، اپنے کنبہ، اپنے خاندان، اپنے ماتحتوں سے اپنے اس کام کا آغاز کیجیے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ میرے دوستو، یہ ایسا اصول ہے کہ اگر ہم اور آپ یہ فیصلہ کر لیں، جو بھی سرپرست اور ذمہ دار ہے، جس کی بھی ذمہ داری میں کچھ لوگ پروان چڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، وہ ان کی دیکھ ریکھ کا، نگرانی کا اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرتا ہے، جس طرح دنیا کے بارے میں وہ فکر مند ہے، اگر دین کے بارے میں بھی وہ فکر مند ہو جائے تو کایا پلٹ ہو جائے، انقلاب دیکھتے دیکھتے میرے دوستو انسانوں کے بیچ میں پیدا ہو جائے۔ آپ کو یہی حکم تھا کہ سب سے پہلے اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے کنبہ کے لوگوں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنی ماتحتی میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو آپ کرائیے، آپ ان کو یاد دلائیے کہ یہ دنیا تمہاری
حقیقی آرام اور آسائش گاہ نہیں ہے کہ بس اسی کی راحت اور اسی کی آسائش کا سامان اکٹھا کرتے کرتے تم جواب دے جاؤ اور آخرت کے بارے میں تمہاری کوئی توجہ نہ رہ جائے۔ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، یہ تو بہرحال فنا ہو جانی ہے۔ کامیاب ہے وہ جو اپنے پروردگار کو راضی اور خوش کر لے جائے اسی دنیا کے اندر، اپنے کارناموں کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی عبادات کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے، اپنی تجارت کے ذریعے، دیانت اور امانت کے ذریعے لوگوں کے سامنے اپنی فروتنی، رحم دلی اور ہمدردی کے جذبات پیش کر کے ان کے دل کی دعائیں لے کر کے جو اس دنیا سے رخصت ہو جائے وہ بندہ کامیاب بندہ کہلاتا ہے۔ ان صفات اور خوبیوں کا حامل بن کر کے زندگی گزارو۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے یہ خوبیاں اپنے گھر کے اندر کے لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ، اور جو لوگ آپ کے آس پاس ہمیشہ رہتے ہیں، آپ کی صحبت اٹھاتے ہیں، آپ سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، آپ پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، ایسے لوگوں کی دلجوئی میں آپ اپنے بازوئے رحمت و شفقت کو جھکا کر کے رکھیے۔ ان کے سامنے اپنی شان و شوکت کا، اپنی رعب و ہیبت کا اظہار کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ شان بشریت کے ساتھ لوگوں میں گھل مل کر کے رہیے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی شان یہی تھی کہ اگر وہ کسی راستے کے اندر اپنے صحابہ کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آگے نہ چلیں، بیچ میں چلیں، پیچھے چلیں۔ نمایاں ہو کر کے آپ علیہ السلام چلنے کی، اپنا تمطراق اور روب و دبدبہ دکھانے کی ضرورت قطعاً محسوس نہیں کرتے تھے۔ آج تو ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو تھوڑا سا منصب اور اقتدار کیا مل گیا کہ وہ پھر اپنے برابر کسی کو سمجھتا ہی نہیں۔ اب اس کا ٹھاٹ بات نرالا ہو گیا، اب اس کے آگے پیچھے سائیڈوں چلنے چاہیے، وہ راستے بند ہونے چاہیے جن راستوں کے اوپر اسے یہ ساری باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کے خلاف سمجھی جاتی تھی۔ میرے دوستو، آپ اگر بیٹھتے تھے تو لوگوں کا حلقہ بناتے تھے اور حلقے میں جہاں پر جگہ میسر ہوتی تھی آپ علیہ السلام بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لوگ آ کر کے آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ اس میں آپ کون ہیں، وہ تو آپ کے چہرے کی چمک دمک اور نور نبوت کو محسوس کر کے لوگوں کو ادراک ہوتا تھا کہ ہو نہ ہو پیغمبر یہی ہیں، ورنہ سمجھنا مشکل ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بدو گنوار آپ کی خدمت میں آیا اور بے ادبی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ جب لوگوں نے بتایا کہ یہ پیغمبر ہیں تو تھر تھرا کر کے وہ کانپنے لگا، اسے رعب و ہیبت محسوس ہوئی، وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر اور کندھے پر ہاتھ پھیر کر کے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں ڈرتے ہو، کیوں کانپتے ہو؟ ارے میری ماں بھی اونٹ کا گوشت سکھا کر کے اپنے پیٹ پالا کرتی تھی، سوکھا گوشت میری ماں بھی کھایا کرتی تھی۔ تم بھی غریب ہوگے، عام آدمی ہوگے، تمہارے یہاں بھی اس طرح کے معاملات آتے ہوں گے، جیسے تم ہو ویسا میں ہوں۔ آپ علیہ السلام یہ بتانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہمارے تمہارے درمیان ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ ہم اپنا تمطراق بنا کر کے رکھیں اور تم ہمارے سامنے تھر تھراتے اور کانپتے رہو، بالکل اس کی ضرورت نہیں ہے۔
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنین فإن عصوك فقل انی بریء مما تعملون. لیکن اس کے باوجود بھی اگر کچھ ناہنجار بدقسمت بے نصیب لوگ ایسے ہیں جو آپ کا اتباع اور آپ کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہیں، وہ سرکشی پر آمادہ ہیں، تو آپ صاف صاف کہہ دیجئے کہ ہم تمہارے کالے کرتوتوں کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے، ہم برائیوں کے ساتھ کبھی نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم جس کو برا سمجھتے ہیں برا کہیں گے اور کبھی اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو کر کے تمہاری صفوں میں اضافہ نہیں کریں گے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہی سارے اصول ہمارے اکابر نے ہمیشہ اپنا کر کے رکھے ہیں. لوگوں کے ساتھ رحم دلی، کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی بھید بھاؤ نہیں، کوئی تفریق مسلک و مشرب نہیں. میرے دوستو، انسانی خدمت کی جہاں بات آئے گی، ہم سب شانہ بشانہ قدم سے قدم ملا کر کے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے. لیکن اگر ہمیں برائی کے اوپر لانے کے لیے کوشش کی جائے گی، ہم اس کے لیے نہ تیار ہیں، نہ ہمارا پروردگار اس کی اجازت دیتا ہے. فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ. آج اللہ تبارک و تعالی کی میرے دوستو شان برتری سے ہمارا اعتماد اٹھتا جا رہا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عزیز اور غالب تو میں ہوں. اللہ کی ذات کے اوپر توکل کرو، بھروسہ کرو اور نیکیوں کے پرچارک بن کر کے دین کی دعوت کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار رکھو. اللہ پر بھروسہ رکھو، اس کی تائید اور نصرت آج نہیں تو کل شامل حال ہو کر کے رہے گی. اپنے رویے بدلو اور اللہ کی برتری اور اس کی عظمت اور اس کی شان و شوکت، شہنشاہیت کو اپنے دل میں بسا کر کے تو دیکھو. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، وہ عزیز بھی ہے اور وہ رحم کرنے والا بھی ہے. الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے جب تم اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے تواضع اور بندگی کا اظہار کرنے کے لیے کھڑے ہوتے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ تمہاری الٹ پھیر سجدہ کرنے والوں میں دیکھ رہا ہے. تم عابد ہو، تم زاہد ہو، نیکوکار ہو، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے مشکلات اور مصائب کا سامنا کر رہے ہو، وہ تمہارا یقیناً مددگار بنے گا. تم اس کے اوپر مکمل اعتماد رکھ کر کے نیکیوں کو فروغ دینے کے کام پر جمے رہو، ثابت قدم رہو. اللہ کی تائید اور نصرت یقیناً آ کر کے رہے گی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں ہمیشہ نیکی کا ساتھ دینا چاہیے، برائیوں سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا چاہیے، یگانگت کا، اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جس طرح بتی گل کی تحریک مکمل طور پر ماشاء اللہ کامیاب ہوئی اور سارے لوگوں نے اس میں شرکت کی، مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر سب نے لبیک کہا، اور یہ تحریک میرے دوستو سوچ سے زیادہ کامیاب ہوئی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اکابرین کو مزید حوصلہ بخشے اور ان کے خطوط کے مطابق ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.